السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال، اس کے اندر بڑی طاقتوں کا کردار، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینیوں کی روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں، اور یہ دنیا حکمران، جب میں دنیا کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد حکمران ہیں دنیا کے، بڑی طاقتوں کے حکمران، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، خواتین جو ہیں وہ ماری جا رہی ہیں، لیکن کوئی اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں جنگل کا قانون رائج ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ یہ مہذب دنیا یا مہذب انسانوں کے قانون یا اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہمارا ولاگ اچھا لگے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، 7 اکتوبر کو حماس نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا، راکٹ برسائے تھے اور حملہ بھی کیا تھا کئی مقامات پہ۔ اس کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کی تھی۔ اس بات کو 23 دن گزر گئے ہیں اور اسرائیل کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب تک 8,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3500 سے زائد بچے ہیں، معصوم بچے، 1 سال، 6 ماہ، 3 ماہ، 2 سال، 5 سال، 7 سال۔ وہ بچے جن کو دیکھ کے کوئی بھی عام انسان جو کہ اب نارمل نہ ہو، نارمل انسان جو ہے اس کی آنکھوں میں محبت اور پیار امڑ آتا ہے۔ وہ بچے اسرائیل کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ وحشت کا ایک ننگا ناچ ہے جو جاری ہے غزہ میں۔ اسرائیل نے تمام حدود کراس کر لی ہیں، تمام ریڈ لائنز جو ہو سکتی ہیں کسی بھی نارمل انسانی معاشرے کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے، نارمل ریاست کے لیے، وہ تمام کی تمام جنیوا کنونشنز، اقوام متحدہ کا چارٹر، دنیا کی جتنی بھی اخلاقیات کہہ لیں، اخلاقی قدریں ہیں، جمہوری قدریں ہیں، انسانی قدریں ہیں بنیادی، وہ سب پامال ہو چکی ہیں، ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی طاقت کا بے ایمانہ استعمال جو ہے وہ اس کو غزہ میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ 20,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہیں، بچے بھی بڑی تعداد میں ہیں، نہ ادویات ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے ہاسپٹلز کے اندر بجلی ہے، نہ ان کے پاس بے ہوش کرنے والی ادویات ہیں۔ اور اب لوگ جو ہیں وہ اگر بچ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں اسرائیل کی بمباری سے، تو اب وہ آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کیونکہ نہ غزہ کو خوراک مل رہی ہے، نہ غزہ کو دوائیاں مل رہی ہیں، نہ غزہ کو پانی مل رہا ہے، نہ غزہ کو باقی ایندھن مل رہا ہے، نہ بجلی مل رہی ہے۔ اور اسرائیل نے جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک تھا وہ بھی سارا کا سارا کاٹ دیا۔ اب وہ سنا کہ پارشلی بحال ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ، جن کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھتا ہے انسانیت کا، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا، وہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں ہم نے سنا تھا کہ یہ تو یورپ کا اور مغرب کی منافقت ہے، ان کا دیوالیہ پن ہے، ان کا دوغلا پن ہے، ان کی منافقت ہے۔ دوسری طرف ایک ہماری جو ہے وہ مسلمان ممالک بھی ہیں دنیا میں 40 سے اوپر۔ اور ہم نے سنا تھا چند سال پہلے کہ سعودی عربیہ کی قیادت میں ہمارے سابق آرمی چیف جناب جنرل راحیل شریف صاحب کی قیادت میں ایک اسلامی اتحادی فوج بنائی گئی ہے۔ اور اس اسلامی اتحادی فوج کی یا اسلامی فوج کی جو سربراہی ہے وہ، جیسے میں نے بتایا، جنرل راحیل شریف صاحب کے پاس ہے، جو کہ سعودی عرب میں بیسڈ ہیں۔ اور ہم نے سنا تھا کہ اس فوج کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاں مصیبت آئے گی، جہاں کسی مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہوگا، تو یہ فوج حفاظت کرے گی اس کی۔ وہ اس سارے تنازع میں گزشتہ 3 ہفتوں میں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، اس کا کوئی عملی وجود جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ امریکہ، یورپ، وہ اسرائیل کو
اسلحہ بارود سب کچھ فراہم کر رہے ہیں، پیسے، مالی امداد سب کچھ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے ہم صرف بیانات دے رہے ہیں، ہم صرف مذمت کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جنگی جرائم ہیں، اس کا جو جنگی جنون ہے، اس کی جو وحشت اور بربریت ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف مغرب کے حکمران ہیں تو دوسری طرف مغرب کے عوام ہیں۔ سب کو ایک ہی نقطہ نگاہ سے دیکھنا یا ایک ہی نظر سے دیکھنا غلط ہوگا، کیونکہ عوام جو ہیں وہ اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ کل بھی لندن میں 5 لاکھ انسانوں کا سمندر تھا لندن کی سڑکوں پہ، 5 لاکھ برطانوی شہریوں نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بہت بڑا مظاہرہ کیا، بہت بڑے مظاہرے کیا۔ پورے برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ ان مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں۔ ترکی میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ کل پاکستان میں جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں اور جمعیت علماء اسلام نے کوئٹہ میں بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے کل بہت بڑی کانفرنس کی ہے اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کے اندر شریک تھی۔ اس طرح جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ جو ہے وہ کل اسلام آباد میں کیا ہے، جس کو غزہ مارچ کا نام دیا تھا۔ اب انہوں نے 17 نومبر کو لاہور میں ایک بڑا مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو مختلف جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، اور ملکوں کے اندر بھی ہو رہا ہے، فرانس میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ پولیس دھمکیاں دے رہی تھی، اس کے باوجود فرانس کے اندر جو ہیں وہ بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بھی ہو رہے ہیں، یورپ کے اور ملکوں کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے۔ لیکن جو مغربی ممالک کے حکمران ہیں، جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ وہ بڑی صفاقی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یہ کس قسم کا دفاع ہے کہ وہ نہتے بچوں کو مار رہا ہے، وہ خواتین کو مار رہا ہے، وہ بزرگوں کو مار رہا ہے، وہ گھروں کو مسمار کر رہا ہے، ملیا میٹ کر رہا ہے، وہ ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ اب تک جو ہے 70 اساتذہ غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، 200 کے قریب سکول تباہ ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، اور اسرائیل اس بات کی کوئی تمیز نہیں کر رہا کہ یہ مذہبی عبادت گاہ ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، یہ سکول ہے، یہاں لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، عورتوں اور بچوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ وہ ایک بلا امتیاز وہ بمباری کر رہا ہے، ملیا میٹ کر رہا ہے، اور اس نے تباہی مچا دی ہے غزہ کے اندر۔ 3 اطراف سے بمباری ہو رہی ہے، ٹینکوں سے، توپوں سے، اس کے ساتھ ساتھ بحری جہازوں سے میزائل داغے جا رہے ہیں، اور پھر آسمان سے جہازوں کے ذریعے بمباری کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ 3 اطراف سے، 3 طرف سے اسرائیل جو ہے وہ تباہی مچا رہا ہے۔ شمالی غزہ جو ہے اس کو بالکل جو بلند و بالا عمارتیں تھیں، فلیٹس تھے، رہائشی عمارتیں تھیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو غزہ ہے وہ کسی جنگ زدہ علاقے کا، جہاں تباہی ہو چکی ہو، جہاں انسانوں کا نزدیک کا کوئی نام و نشان نہ ہو، تو جو تباہ حال عمارتیں ہیں، اس کے ملبے کے نیچے ابھی بھی فلسطینی اتھارٹی کے نزدیک 1700 انسان دبے ہوئے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ جو جنگل کا قانون نافذ ہے پوری دنیا میں، یہ کم از کم مہذب دنیا جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، اور جس طرح خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی عالمی طاقتیں دیکھ رہی ہیں، اقوام متحدہ میں تقریریں ہو رہی ہیں۔ ویسے تقریر جو ہے وہ پاکستانی جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، مستقل مندوب منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی، انہوں نے جب کینیڈا نے ترمیم پیش کی جنرل اسمبلی کی قرارداد میں، اور ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل کی حمایت کرنے کی کوشش کی، تو وہ بولے اور بہت اچھا بولے۔ انہوں نے یہ جو منافقت ہے یورپ کی، اس کو بہت اچھی طریقے سے بے نقاب کیا۔ ان کا جو کلپ ہے، ان کی تقریر کا ایک حصہ ہے، وہ بہت وائرل ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ صرف حماس کو الزام دے رہے ہیں، جو صورتحال 50 سالوں میں اسرائیل نے پیدا کیا، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس صورتحال کی؟ اسرائیلیوں نے دیوار سے لگا رکھا ہے فلسطینیوں کو، ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ آپ حماس کو الزام دیے جاتے ہیں، آپ اسرائیل کو الزام کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آتے؟ پھر انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غزہ کے عوام کے پاس پانی نہیں ہے پینے کا، ان کے پاس ادویات نہیں ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی ضروریات زندگی جو ایک انسانی نارمل زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔
اور اس کے باوجود اس کو اسرائیل کا دفاع کہا جا رہا ہے، انسانوں کے قتل عام کو اس کا حق کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو اپنے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ ثابت کر رہی ہے سرمایہ دارانہ دنیا جو طاقت کی زبان سمجھتی ہے، وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو پھر طاقتور آپ کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو امریکہ جس انداز سے حمایت کر رہا ہے، بائیڈن جس انداز سے حمایت کر رہا ہے، اور جس انداز سے کانگریس اور سینٹ جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں جا کے اسرائیل کے ساتھ، تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو سرمایہ دار حکمران طبقات ہیں وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کس قسم کی ان کی اخلاقیات ہیں، وہ کس قسم کا دوغلا پن اور منافقت جو ہے اس سے دوچار ہیں۔ یوکرین کی جس طرح حمایت کی، جس طرح یوکرین کو پیسے دیے، جس طرح یوکرین کی مدد کی، جس طرح جو ہے وہ انبار لگا دیے ہتھیاروں کے اور اسلحے کے، اب ان کو مظلوم فلسطینی جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو دنیا کی یہ جو منافقت ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آج شاید پوری دنیا میں جو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، یہ شاید حکمران اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن کل کو یہ ایک بڑی تحریک کو جنم دے سکتا ہے، یہ لوگوں کی سوچ کو بدلتا ہے، کیونکہ جب ٹی وی سکرین پہ خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ خون کا دریا بن جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جو میڈیا کی کوریج ہے، ہم اگر باقی چھوڑ دیں، آپ مغربی دنیا کو چھوڑ دیں، پاکستان کا جو میڈیا ہے، ماسوائے جیو نیوز کے، جہاں پہ غزہ وار روم کے جو ہر بلٹن کا حصہ ہے، آپ کو میڈیا کے اندر اس طرح کی کوریج نظر نہیں آتی غزہ کی، اور جو تباہی ہے جو اسرائیل کی بلٹنز میں بات ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی کوریج نہیں ہے جس طرح کی کوریج جو ہے وہ ہونی چاہیے بہت سارے چینلز، بہت سارے چینلز بہت اچھی کوریج بھی کر رہے ہیں، لیکن مغربی دنیا کے جو چینلز ہیں وہ ون سائیڈڈ کوریج جس طرح وہ کرتے ہیں، وہ اسی طرح کا دوغلا پن اور منافقت کی پالیسی جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اسرائیل کے جرائم ہیں ان کو جو ہے وہ حماس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اس کو حماس کے جو راکٹس ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے علاقوں پہ، فلسطینیوں نے اسرائیل کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا ہوا۔ یہ اسرائیل کی فوج ہے جو روز جا کے ویسٹ بینک میں غزہ پہ بمباری کرتی ہے، وہاں لوگوں کو مارتی ہے، گولیاں مارتی ہیں، سنائپرز جو ہیں وہ تاک تاک کے نشانہ لیتے ہیں سروں کا اور سینے کا، اور فلسطینی بچوں کو خون میں نہلاتے ہیں، ان کو روزانہ جو ہے فلسطینی لاشیں اٹھاتے ہیں، روز جو ہے وہ وہاں پہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پہ وہاں جارحیت کرتا ہے اور جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس نے فلسطینیوں سے تمام حقوق، تمام خواب، تمام جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ چھین لیے ہوئے ہیں اور ایک محاصرے میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے اوپر میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال میں پاکستان کو چین کے ساتھ مل کے، سعودی عربیہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کے ایک بڑی ڈپلومیٹک اوفینسو کی ضرورت ہے، ایک بڑی سفارتکاری کی ضرورت ہے، ایک جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، تاکہ دباؤ بڑھے اور فلسطینیوں کے لیے جنگ بندی ہو۔ غزہ میں فوری طور پہ جنگ بندی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور باقی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، تو ان کو فوری جنگ بندی کا جو ہے وہ مطالبہ کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت کو۔ سعودی عربیہ، ایران، روس اور چین کے ساتھ مل کے اور دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جارحانہ سفارتکاری کے ذریعے سے غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہے اس کے لیے اس کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ یہ جو بچے مر رہے ہیں، یہ جو خواتین مر رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔